وہ 7 قسم کے لوگ کون کون ہیں دوستوں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن اس سے قبل ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم ان 7 لوگوں میں سے تو نہیں۔ اگر ہیں تو دوستو یہ انتہا درجے کے خسارے کی بات ہے۔ ہم اسی وقت توبہ کریں اور ان 7 لوگوں میں سے خود کو باہر کر دیں تاکہ رب العالمین ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ وہ 7 لوگ کون کون ہیں دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیے۔ نمبر 1 مشرک، اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے دوستو اس مغفرت والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ نمبر 3 دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، ایسے شخص کی آج کی رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ نمبر 4 شرابی، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ نمبر 5 قاتل، قتل کرنے والے کی آج کی رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ نمبر 6 لنگی یا شلوار یا پائجامہ وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ لوگ اس کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں دوستو، لیکن دوستو شلوار کا نیچے لٹکانا یا پائجامہ کا نیچے لٹکانا یا لنگی کا نیچے لٹکانا یا کوئی اور کپڑا پہنا ہوا ہو اس کا نیچے لٹکانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کی مغفرت والی رات میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ نمبر 7 چغل خور، چغلی کرنے والے کی مغفرت نہیں کی جاتی، غیبت کرنے والے کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان میں سے ہر ایک برائی سے ہم میں سے ہر ایک شخص کی حفاظت فرمائیں۔ دوستو چلیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں کرنے والے اعمال کیا کیا ہیں۔ دوستو اس رات میں ہم اللہ کی خوب عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام فرمائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کی کثرت کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا سوال کریں۔ لیکن دوستو جو بھی عبادت ہم ادا کر رہے ہیں ان عبادتوں کے ادا کرنے میں ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ یہ سب عبادتیں نفلی عبادتیں ہیں، اور نفلی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تنہائی مطلوب ہوتی ہے، اس لیے جماعت کا اہتمام ہرگز نہ فرمائیں۔ اور بہتر یہ ہے دوستو کہ ہم نفلی عبادتوں کو اپنے گھر پر ہی پوری فرمائیں۔ ہاں اگر کوئی مسجد میں آ کر ان عبادات کو کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ لوگوں کو جمع کر کے یا بلا کر کے مسجد میں ہرگز اکٹھا نہ کریں۔ اگر اتفاق سے الگ الگ جگہ سے آ کر کے کئی لوگ جمع ہو جائے مسجد میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سب لوگ اپنی اپنی عبادتوں میں تنہا مشغول رہیں اور رب العالمین سے خوب رو کر گڑ گڑا کر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی فریاد کریں، اور ہو سکے تو مجھ خطا کار اور گناہ گار کے لیے بھی دوستو ضرور دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت میری دنیا بھی بہترین بنائے اور میری آخرت بھی بہترین بنائے۔ اسی طرح دوستو اس رات میں کرنے والے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ ہم قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور یہاں پر ایک بات کا خیال کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی میں صرف ایک ہی بار جنت البقیع شب برات میں تشریف لے گئے تھے، تو ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اور ضروری سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دوستو جو چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنے کا نام اتباع ہے اور دین ہے۔ دوستو اسی طرح کرنے والے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ ہم دن میں روزہ رکھیں، اور یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ اگر کوئی ضروری سمجھ کر رکھتا ہے تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا اس کو۔
تو دوستو اب آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جو عبادت جس درجے میں ہے اس کو اسی درجے میں رکھ کر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رب العالمین بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں یہ سمجھتے ہیں دوستو کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ دوستو ہمیں پھول پتیاں ڈالنا نہیں چاہیے، دوستو ہمیں چادر چڑھانا ہرگز نہیں چاہیے کسی بھی موقع پر۔ دوستو چراگاہ کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح پٹاخے پھوڑنا، موم بتی جلانا، اگربتی جلانا اس موقع پر چاہے گھر پر جلائے یا قبر پر جلائے، یا پھر حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، دوستو یہ سب عبادت نہیں ہے، یہ سب بدعات و خرافات ہیں اور اس میں فضول خرچی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ سب شیطانی چالیں ہیں، اس کو ہم سمجھیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال دوستو اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، سلف صالحین نے اس رات سے فائدہ حاصل کیا ہے، ہمیں بھی اس رات سے بے شمار فائدے اٹھانے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہترین بنائے اور ہماری آخرت بھی بہترین بنائے۔ دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو ازراہ کرم پارٹ 1 ضرور دیکھیں تاکہ آپ پوری طرح سے اور اچھے طریقے سے شب برات کے بارے میں جان سکیں۔ پارٹ 1 دیکھنے کے لیے میرے چینل پر وزٹ کریں یا پھر ڈسکرپشن میں جائیں، میں نے وہاں پر پارٹ 1 کا لنک مینشن کر رکھا ہے، اس پر آپ کلک کر کے لازمی دیکھیں، یا پھر آپ کو اینڈ اسکرین پر پارٹ 1 ویڈیو دکھنے والی ہوگی یا دکھ رہی ہوگی۔ کیا دکھ رہی ہے؟ تو دوست دکھ رہی ہے تو سوچ کیا رہے ہیں آپ، اس پر آپ کلک کریے اور پہنچ جائیے پارٹ 1 میں، تاکہ آپ پوری طرح سے اور اچھے سے شب برات کے بارے میں جان سکیں۔ میرے دوست آخر تک میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔